بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 98 میں باب الاشربہ فصل ثانی سے حدیث نمبر 4280 سے لے کر 4285 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وعنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب من ثلمۃ القدح وان ينفخ في الشراب، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول کریم نے پیالہ کے سوراخ سے پانی پینے سے منع فرمایا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پھونک مارنے سے بھی منع فرمایا۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں برتن کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے پانی نہ پیو، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سلمۃ القدح کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ پیالے کی ٹوٹی ہوئی جگہ کو سلمہ کہتے ہیں، جس کو پیالہ کا سوراخ بھی کہتے ہیں۔ اس وقت لکڑی کے برتن ہوتے تھے، اس کے پیالوں کے کنارے عموماً ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ ایسی جگہ سے پانی پینے کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ یہ جگہ میلی کچیلی رہتی تھی اور منہ میں بھی صحیح طرح نہیں آتی تھی، تو پانی وغیرہ کپڑوں پر گر جاتا تھا۔ ویسے بھی یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ اس حدیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر برتن کا کوئی حصہ ٹوٹا ہو تو اس برتن کو استعمال ہی نہ کرو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس ٹوٹی ہوئی جگہ کو استعمال نہ کرو۔ یہ تہذیب کے خلاف ہے اور دین اسلام یہ تہذیب و تمدن کا ہی درس دیتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت قبشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشرب من فی کربت معلقت قائما فقمت الى فیہا فقطعته، رواہ الترمذی وابن ماجہ، وقال الترمذی هذا حدیث حسن غریب صحیح۔ حضرت قبشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن رسول کریم میرے ہاں تشریف لائے تو آپ نے کھڑے کھڑے لٹکی ہوئی مشکیز سے پانی منہ لگا کر پیا۔ چنانچہ میں مشکیز کے منہ کے پاس جا کر کھڑی ہوئی اور اس کو کاٹ لیا۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بوجہ ضرورت مشکیزہ سے منہ لگا کر پانی پینا جائز ہے۔ کربہ حضور اکرم نے اختناس سے منع فرمایا ہے اور یہاں خود اختناس فرمایا۔ شاید یہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہو یا بیان جواز کے لیے رسول کریم نے ایسا کیا ہو۔ فَقَطَعْتُهُ، حصول برکت کے لیے اس حصہ کو کاٹ کر میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔
یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت قبشہ نے اس جگہ کو اس لیے کاٹ دیا تاکہ اس جگہ پر کسی کا منہ نہ لگے جہاں سرور کونین کے ہونٹ مبارک لگے تھے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ زہری سے روایت ہے، عن الزہری کی عن عروۃ عن عائشہ قالت کان احب الشراب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلو البارد، رواہ الترمذی وقال والصحیح ما روی عن الزہری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا۔ حضرت زہری حضرت عروہ سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے یعنی حضرت عائشہ نے کہا رسول کریم کے نزدیک پینے کی چیزوں میں ٹھنڈی میٹھی چیز بہت زیادہ پسندیدہ تھی۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ روایت صحیح ہے جو بحوالہ زہری حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بطریق مرسل نقل کی گئی ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور نبی کریم کو ٹھنڈا میٹھا مشروب پسند تھا۔ الحلو البارد، ٹھنڈے میٹھے مشروب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف پانی ہو، بلکہ یہ دودھ بھی ہو سکتا ہے اور شہد کا شربت بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح مطلب لینے سے کئی احادیث کے درمیان تطبیق پیدا ہو جائے گی، جیسے بعض روایات میں آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشروبات میں دودھ سب سے زیادہ پسند تھا۔ ایک روایت میں شہد کا ذکر بھی آیا ہے، یعنی آپ کو ٹھنڈا میٹھا مشروب پسند تھا، خواہ شہد کے ساتھ ہو یا دودھ کے ساتھ ہو یا پانی کے ساتھ ہو۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم طعاما فلیقل اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ وَإِذَا سُقِيَ لَبَنًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ، رواہ الترمذی وابو داود۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول کریم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو یوں کہے، یعنی یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اے اللہ ہمارے اس کھانے میں برکت عطا فرما اور ہم کو اس سے بھی اچھا کھانے کو دے۔ اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دودھ پیے تو وہ یوں کہے، یعنی یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ ہمارے اس دودھ میں برکتیں عطا فرما اور ہم کو اس سے زیادہ پینے کو عطا فرما۔ اور دودھ پینے کی اس دعا سے بھی اچھا پینے کو دے کے الفاظ نہ کہے، کیونکہ دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جو خدا سے مانگی جا سکے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں جو کھانے اور پینے کا بدل بن سکے علاوہ دودھ کے، کہ وہ شکم سیر کرنے کی بھی خاصیت رکھتا ہے اور سیراب کرنے کی بھی خاصیت رکھتا ہے۔ یہ ترمذی اور ابو داود کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کھانے پینے میں دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ گویا دودھ کی فضیلت کی طرف تاجدار انبیاء نے
اس حدیث مقدسہ میں اشارہ فرمایا ہے۔ یعنی دودھ کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مشروبات میں اس سے بہتر کوئی چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ دودھ دفع عطش کے لیے پانی کا کام بھی کرتا ہے اور دفع جو کے لیے طعام کا کام بھی کرتا ہے۔ اس لیے دعا میں زد نہ کہنا چاہیے، خیرن نہیں کہنا چاہیے۔ یجزئ یہ یکفئ کے معنی میں ہے، یعنی کافی ہو جانا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستعذب له الماء من السقیا قیل ہی عین بینها وبین المدینة یومان، رواہ ابو داود۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم کے لیے میٹھا پانی سقیا سے لایا جاتا تھا۔ بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ سقیا ایک چشمے کا نام ہے جو مدینہ سے 2 منزل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے لیے میٹھے پانی کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ اگلی فصل کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ اس باب کی فصل ثالث ہے۔ اس میں ایک ہی حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر راوی ہیں، عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من شرب في اناء ذهب او فضة او اناء فيه شيء من ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواہ الدارقطنی۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء نے فرمایا، جو شخص سونے یا چاندی کے برتن میں پیے گا یا کسی ایسے برتن میں پیے گا جو اگرچہ کلیتاً سونے یا چاندی کا نہ ہو مگر اس میں سونے یا چاندی کا کچھ حصہ ہو، تو اس کا یہ پینا اس کے علاوہ اور کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرے گا کہ اس کے پیٹ میں دوزخ کی آگ کو گھٹ گھٹ اتارے گا۔ یہ دارقطنی کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں حضور علیہ السلام نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینے سے منع فرمایا ہے۔ گویا حرام کے درجے میں ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں پیا جائے۔ جو شخص سونے اور چاندی کے برتن میں پیتا ہے گویا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو پیدا کر رہا ہے۔ یہ دارقطنی کی روایت ہے۔